السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حکومت پاکستان نے میرے بیٹوں کو بھی گرفتار کرنے کی دھمکی دی تھی۔ جمائمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے، کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری پر بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے نے بڑا سخت بیان جاری کیا ہے، کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ شہید ارشد شریف صاحب کس ملک میں جانا چاہتے تھے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ کچھ مزید خبریں ہیں پاکستان سے، بیرون ملک سے، کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اچھا، پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ہے۔ سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ شہید ارشد شریف صاحب سے ان کا رابطہ تھا، ان کی متعدد بار ان سے بات ہوئی۔ وہ برطانیہ کا ویزا اپلائی کر رہے تھے لیکن ان کو برطانیہ کا ویزا نہیں مل رہا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ روس جانا چاہ رہے تھے۔ وہ ان کی خواہش تھی کہ وہ روس چلے جائیں کیونکہ برطانیہ کا ان کو ویزا نہیں مل رہا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ روس میں وہ زیادہ محفوظ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیریں مزاری صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ دبئی سے ان کو نکلنا پڑا تھا جب ان کا قتل ہوا، جب شہید ارشد شریف صاحب کو مارا گیا، اس وقت وہ پاکستان واپس آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچھا، یہ ویسے اس وقت بھی ان کے جو خاندانی ذرائع ہیں، اس وقت بھی انہوں نے، میری بھی کسی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی ارشد ہمیں بتا رہے تھے کہ میں جلد پاکستان آ جاؤں گا۔ پر اینی وے، اب یہ جو اس میں نئی انفارمیشن یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ رشیا جانے کی بھی کوشش کرتے رہے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ رشیا چلے جائیں تو شاید وہاں پہ وہ زیادہ محفوظ ہوں۔ ایک موقع کے اوپر انہوں نے ایک برطانیہ کی تصویر شیئر کی تھی جس سے یہ تاثر ملا تھا کہ شاید وہ برطانیہ پہنچ گئے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ صرف انہوں نے تصویر اس لیے شیئر کی تھی کہ یہ تاثر ملے کہ وہ برطانیہ میں ہیں، لیکن وہ برطانیہ میں نہیں تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں اگر پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پہ۔ پر اینی وے، یہ جو انفارمیشن نئی آئی ہے سامنے رشیا کے حوالے سے، میرے خیال میں یہ پہلے کبھی کسی نے اس طرح شیئر نہیں کی، تو یہ شیریں مزاری صاحبہ نے یہ بتایا کہ ارشد شریف صاحب نے ان کو یہ بتایا تھا۔ اچھا، کل جو ہے عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں ان کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ چلتی رہیں، میڈیا پہ رپورٹ ہوتی رہیں، سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ شیئر کرتے رہے کہ جناب یہ لوگ 9 مئی کے فسادات میں ملوث تھے۔ اب شاریز کی اہلیہ نے پہلے وہ پکچر شیئر کر دی ہے، اور وہ پکچر آپ نے دیکھی، وہ چترال کی پکچر ہے، اور اس میں سامنے نظر آتا ہے کہ وہ لوگ 9 مئی والے دن 2023 میں وہ چترال میں تھے۔ لیکن شاریز کی بھی ایک ویڈیو ڈالی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اور خدیجہ شاہ صاحبہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ یوں واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ 9 مئی کی ویڈیو نہیں ہے، یہ بلکہ جو کہنا میں جلسہ ہوا تھا، لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا، یہ اس جلسے کی طرف یہ لوگ جا رہے تھے، یہ تب کی ویڈیو ہے۔ اور اس کو لوگوں نے فوراً فیکٹ چیک بھی کر دیا اور فوراً بتا بھی دیا کہ جناب یہ غلط ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے، یہ تو 9 مئی کی ویڈیو ہی نہیں ہے۔ اچھا، علیمہ خان صاحبہ کے جو دونوں بیٹوں کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے باقاعدہ ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ نہ صرف بیان جاری کیا ہے بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل calls on Pakistani authorities to immediately release شیر شاہ خان اینڈ شاریز خان۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوراً ان دونوں بھائیوں کو رہا کریں۔ اس میں جو دیگر چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اس میں انہوں نے پولیٹیکل پروسیکیوشن کا ذکر کیا ہے، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کا ذکر کیا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا ہے، ڈسینٹ کو مزل کرنے کی بات ہوئی ہے۔ تو کافی سخت قسم کی ایک طرح سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان نیوز کی بھی خبر ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کمیشن ہے HRCP، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک بیان جاری کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ یہ سامنے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا بیان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی 2023 کے یہ مقدمات ہیں یا جو واقعہ ہے اس میں اب ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جی HRCP is alarmed by the recent arrest of former Prime Minister Imran Khan's 2 nephews on charges related to وہ جو 9 مئی کے چارجز ہیں۔ The fact that arrests were made 27 months after the incident is difficult to understand for any independent observer۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 27 مہینے کے بعد گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ ادھر ہی پاکستان میں تھے، شاریز تو کبھی باہر جا رہا تھا کبھی پاکستان آ رہا تھا، تو اب اچانک ان کو کیوں یہ چیز یاد آ گئی؟ اور کوئی بھی غیر جانبدار جو بندہ ہے اس کے لیے اس کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا جی وہ ڈیپلی کنسرنڈ ہیں، اور اس سے جو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت، جو لوگوں کے رائٹس کو ٹریمپل کیا جا رہا ہے، اس کی جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا۔ تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسا ادارہ، HRCP جیسا ادارہ، یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اور ایمنسٹی نے تو ان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ دوسری جانب
جو جمائمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے اس کی مذمت کی ہے، نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو بھی یہ دھمکی دی گئی تھی حکومت پاکستان کی جانب سے کہ اگر تم لوگ اپنے والد سے ملنے آئے تو تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ جمائمہ خان صاحبہ نے اپنی ٹویٹ کے اندر لکھا ہے کہ ان دا لاسٹ فیو ڈیز مائی سنس کزنس شاریز اینڈ شیر شاہ علیمہ خان سنس have been abducted from their homes in front of their young children and held in prison. Their other cousin Hassan Niazi has been held in military prison for over a year. The government has also threatened my sons Suleiman and Qasim with arrest if they travel to Pakistan to visit their father. No state should be allowed to target families to settle political scores. جمائمہ نے کہا کہ جو میرے بچوں کے کزنز ہیں، علیمہ کے بچے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا۔ حسان نیازی کو فوجی عدالت سے سزا ہوئی۔ جب میرے بچوں نے کہا کہ ہم جا کے اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کو حکومت پاکستان نے دھمکی دی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کسی بھی ریاست کو اپنے جو سیاسی اسکور کو سیٹل کرنے کے لیے فیملیز کو ایسے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ جس طرح علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا اور یہ ایک عالمی سطح کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر بھی بن رہی ہے، ایمنیسٹی اس کے اوپر بیان بھی جاری کر رہا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے بیٹے یہاں پہ آ جاتے اور ان کو کوئی گرفتار کرتا تو پھر آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کس لیول کی خبر بنتی اور وہ کیا ہوتا۔ لیکن اینی وے جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے یقیناً اس کا شاید میں بھی حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ اگر یہ گرفتاریاں ہوں گی تو اس لیول کا ری ایکشن آئے گا۔ ایمنیسٹی یہ کہے گی، HRCP والے یہ کہیں گے، انٹرنیشنلی اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے گا۔ مجھے نہیں پتا، میں بھی شاید حکومت کو اندازہ ہو، لیکن یقیناً یہ ایک ایسا انسیڈنٹ بن گیا ہے، ایسی خبر بن گئی ہے کہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اب جمائمہ کا اس پہ ٹویٹ کرنا اور ساتھ یہ بھی بتانا کہ یہ لوگ تو گرفتار ہوئے ہیں، انہوں نے میرے بیٹوں کو بھی یہ دھمکی دی تھی۔ یقیناً وہ جس سے بھی انٹرنیشنل سطح پہ بات کر رہی ہوں گی، کوئی صحافی ان کے دوست ہیں یا دیگر دوست ہیں، وہ ساری یہ چیزیں جو ہیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی۔ پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی بھی بیان دے دو، کچھ بھی کہہ دو کہ آئیں گے تو پھڑ لیں گے، تو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ اس کے انٹرنیشنل ریپریکاشنز ہوتے ہیں، لوگ سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ابھی تک عمران خان صاحب کے بیٹوں کا جو ویزے والا معاملہ ہے وہ بھی حل نہیں ہو سکا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں تو کچھ لوگ یہ بھی باتیں کرتے رہے کہ جو علیمہ خان نے کہا ہے ان کو بیٹوں کو کہ آپ ادھر آئیں، لیکن جمائمہ کی اور علیمہ کی جو ہے وہ آپس میں ان کی کسی چیز پہ انبن ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ آئیں، اور علیمہ خان صاحبہ زور دے رہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر خاندان جو بھی کزنز ہیں، چاہے وہ قاسم اور سلیمان ہو جائیں، شاریز، شیر شاہ ہو جائیں، جتنے بھی ہیں، یہ سب ایک پیج کے اوپر ہیں۔ اور جمائمہ کی اپنی خواہش تھی کہ میرے بیٹے جائیں اور جا کے عمران خان صاحب سے ملیں، اور اسی وجہ سے جب وہ امریکہ گئے تب بھی وہ مسلسل جمائمہ سے رابطے میں تھے، بلکہ ان کی کچھ میڈیا انگیجمنٹس میں بھی جمائمہ صاحبہ کا کردار تھا، دیگر لوگوں کا بھی کردار تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ویزا بھی اپلائی کریں اور آپ پاکستان ضرور جائیں۔ تو کسی نے ان کو پاکستان آنے سے منع نہیں کیا، بلکہ الٹا جمائمہ نے اس چیز کے اوپر اس وقت بھی حیرت کا اظہار کیا تھا اور مختلف لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی، اور اب وہ دوبارہ جو ایک پلیٹ فارم کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ جی حکومت پاکستان نے، شہباز زرداری حکومت نے میرے بیٹوں کو بھی دھمکی دی تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اگر وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے پاکستان آئیں گے۔ اچھا جی، ضمنی انتخابات پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے مل کے لڑیں گے، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، BBC اردو بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ PTI کی خالی کردہ نشستوں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مل کر انتخابات لڑنے کا اعلان۔ جناب یہ مل کر لڑیں گے انتخابات، میرے خیال میں 2-3 پارٹیاں اور بھی شاید اتحاد وغیرہ ہو جو ان کے دیگر لوگ بھی ساتھ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جناب، مین لین میں جو حلقے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے پنجاب میں ایک عمر ایوب صاحب کا خیبر پختونخوا والا حلقہ بھی ہے، پنجاب والے جو حلقے ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی کا کتنا ووٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ نون لیگ کے ووٹ میں یقیناً اضافہ ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ کام بہت زیادہ کر رہی ہے نون لیگ، اور نون لیگ نے ترقی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں ایک سال کے اندر، اور جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اس کا آپ دیکھتے ہیں کتنا اثر پڑتا ہے، کتنے ووٹ ایکسٹرا ملتے ہیں اس دفعہ نون لیگ کو۔ سوشل میڈیا پہ کسی نے یہ بل شیئر کیا ہوا تھا، یہ فیصل آباد کا بل ہے، اور یہ جناب نادر بلوچ جو صحافی ہیں، سینئر صحافی ہم نیوز سے وابستہ، انہوں نے یہ شیئر کیا ہوا ہے، اور انہوں نے بتایا جناب کہ یہ جو صفائی کے جو بل ہیں فیصل آباد سے جناب یہ بل پہلا آیا ہے، اور اس کے اوپر جو ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا ہے یہ جناب لکھا ہوا ہے کہ ہوسا والی روڈ، شور کوٹ سٹی، اور یہ بل ہے جناب 500 روپے کا، اور بل ہے یہ صفائی بل۔ جی ہاں جی، جو صفائی بل وہ کہہ رہے تھے نا حکومت پنجاب نے ایک صفائی بل لگا دیا ہے، وہ ہر گھر کو دینا پڑے گا، تو یہ وہ پہلا
صفائی بل ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا ہے، نادر بلوچ صاحب نے شیئر کیا ہے، واللہ عالم ابھی یہ کوئی پروٹوٹائپ ہے یا کوئی ویسے کسی نے شیئر کیا ہے یا پھر یہ واقعی بل جاری ہونا شروع ہو گئے. اگر آپ کے علاقے میں، اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو پلیز ہمیں بتائیے کہ اگر یہ آپ کو صفائی والے بل آ رہے ہیں، اگر کوئی بل آ رہا ہے تو کامنٹس میں اس کا ساتھ آپ پکچر وغیرہ بھی شیئر کریں. تو یہ جناب پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ اب صفائی بل بھی عوام کو دینا پڑے گا، اس سے بھی یقیناً ووٹوں میں اضافہ ہوگا نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے. لیکن یہ میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کیا جائے اور آپ سے اس کے اوپر فیڈ بیک لی جائے کہ کیا آپ کے علاقے میں یہ آ رہا ہے اور کیا یہ جو اسکیم ہے ساری شروع ہو گئی ہے یا نہیں. اچھا جی، یہ میں دیکھ رہا تھا پریس ریلیز شیئر کی ہوئی تھی قسمت خان زمری صاحب نے، یہ سینئر صحافی ہیں، 92 سے وابستہ ہیں. یہ قومی احتساب بیورو کی پریس ریلیز ہے 2020 کی. یہ اس موقع پہ جاری کی گئی تھی جب مریم بی بی کی پیشی تھی وہاں پہ، اور وہاں پہ پھر پتھراؤ وغیرہ ہوا تھا، پھر ایک FIR بھی درج ہوئی تھی. اور پھر میں نے تھوڑا سا دیکھا تو ڈان نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہوا تھا کہ جو نیب میں کے اوپر حملہ ہوا تھا اور جو FIR درج کی گئی تھی اس FIR کو اب ختم کیا جا رہا ہے. اور پولیس نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ جناب وہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کو اب جو ان کے خلاف FIR ہے اس میں غالباً رانا ثناء اللہ وغیرہ بھی نامزد تھے، تو اس کو اب قواش کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کواشنگ آف نیب اٹیک کیس اگینسٹ مریم ساٹ. بیسکلی جو پولیس ہے، پولیس نے جا کے کہا ہے کہ جی بفور این اینٹی ٹیررزم کورٹ for the cancellation of case against Chief Minister Maryam Nawaz and other leaders of the PMLN for an attack on police team outside the office of National Accountability Bureau 2020 میں. تو نیب کے آفس کے اوپر جو حملہ کرنے کا الزام تھا، اب پنجاب کی پولیس نے جا کے بتایا جناب کہ وہ ہمیں کوئی ثبوت ایسے نہیں ملے، یہ ثابت نہیں ہوا، تو لہٰذا اس کیس کو ختم کر دیا جائے. اب پتہ نہیں وہ جو 9 مئی کے یا دیگر کیسز خیبر پختونخوا میں درج ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں کے اوپر، اس میں علی امین کی حکومت یا پھر ادھر کی پولیس کب ان کو قواش کرنے کے لیے کوئی بات کرتی ہے، کیونکہ علی امین نے تو اناؤنس کیا تھا کہ ہم 1 ہفتے میں یہ کر دیں گے. ویسے نون لیگ نے اناؤنس کہیں نہیں کیا تھا، وہ اندروں اندری جدھر ان کا کیس ختم ہونے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. علی امین صاحب نے تو پراپر اناؤنسمنٹ کی تھی. اچھا، اب اسی حوالے سے اس وقت جو ہے میں دیکھ رہا تھا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قسمت خان زمری نے یہ ڈاکومنٹ شیئر کیا، اور اس ڈاکومنٹ کے اندر جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیب کی پریس ریلیز ہے بنیادی طور پہ. یہ میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت نیب نے کیا فرمایا تھا یا نیب نے کیا کہا تھا. قومی احتساب بیورو نیب لاہور میں آج مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں موقف لینے کے لیے طلب کیا گیا تھا، تاہم ان کی جانب سے نیب لاہور میں پیش ہو کر جواب دینے کے بجائے مسلم لیگ نون کے کارکنان کے ذریعے منظم انداز میں غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پتھراؤ اور بدنظمی کا مظاہرہ کیا گیا. نیب کے 20 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ایک آئینی اور قومی ادارے کے ساتھ اس نوعیت کا برتاؤ روا رکھا گیا ہے، یعنی ایک قومی ادارے کے اوپر، ایک آئینی ادارے کے اوپر حملہ کیا گیا. جی یہ بھی اداروں کے اوپر حملے کا کیس ہے، ادارے کے اوپر حملہ کیا گیا. نیب خود بتا رہا ہے پہلی دفعہ نیب کی تاریخ میں، 20 سالہ تاریخ میں قومی اور آئینی ادارے کے اوپر جناب ایسے حملہ کیا گیا. اس میں نیب کی عمارت پر پتھراؤ کرتے ہوئے کھڑکیوں کے شیشے توڑنے کے علاوہ نیب عملہ کو بھی زخمی کیا گیا. ان حالات میں نیب کی جانب سے مریم نواز کی پیشی کو فوری طور پر منسوخ کرتے ہوئے پرزور مذمت کی جاتی ہے. مسلم لیگ نون کے عہدیداروں اور دیگر شر پسندوں کی جانب سے منظم انداز میں قانونی کارروائی میں مداخلت کی گئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے منظم انداز میں یہ جو قانونی کارروائی ہو رہی تھی اس میں ایک طرح سے مداخلت کی گئی ہے. آگے جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب صاحب نے منظوری دی ہے کہ یہ جو کار سرکار میں مداخلت کی گئی ہے، نون لیگ کے کارکنان اور لیڈران کے خلاف FIR درج کروائی جائے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور آج اسی FIR کا یہ کواشمنٹ کی بات، اور یہ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا اس کو ختم کرنے کے لیے اب پولیس کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. نیب کی جانب سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ نیب ایک قومی ادارہ ہے جس کی تمام تر وابستگیاں ملک و قوم کے ساتھ ہیں. نیب کا کسی سیاسی جماعت و گروہ سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ نیب کے تمام تر اقدامات آئین اور قانون کی روشنی میں سر انجام دیے جاتے ہیں یا نیب سر انجام دیتا ہے. تو یہ جناب 11 اگست 2020 کی قومی احتساب بیورو کی پریس ریلیز ہے. تو قومی ادارے کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، لیکن اب وہ کیس ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور گزشتہ روز ڈان نے اس کو رپورٹ بھی کیا. اچھا جی، ایک اور خبر ہے
NA panel divided over bill to keep lawmakers' assets secret. یہ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے. بنیادی طور پہ نیشنل اسمبلی کے سامنے جو ہے ایک بل آیا ہے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہیں شازیہ مری صاحبہ اور نوید قمر صاحب, انہوں نے یہ غالباً یہ بل پیش کیا ہے. یہ سامنے آپ خبر کی تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں بتایا گیا کہ دا بل انٹروڈیوس بائی شازیہ مری اینڈ سید نوید قمر. اس میں بنیادی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو اراکین پارلیمنٹ کے اثاثے ہیں اور ان کی فیملیز کے اثاثے ہیں جو ہر سال انہوں نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں, اس میں ان کو چھوٹ دی جائے جس طرح کچھ سرکاری افسران کو چھوٹ دی جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاستدانوں کو ہر سال اپنے اثاثے ظاہر کرنے ہوتے ہیں اس میں کوئی چھوٹ دی جائے. کوئی سیکورٹی کا ریزن بن سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, بچوں کے اثاثے اس طرح نہ بتائے جائیں. اور جس طرح کچھ سرکاری افسران کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ جی سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے کوئی اس طرح کی چھوٹ لے لیتے ہیں. لیکن اس کی پی ٹی آئی نے وہاں پہ مخالفت کی اور ایون نون لیگ نے بھی مخالفت کی. لیکن پیپلز پارٹی والے یہ قانون لانا چاہ رہے تھے کہ اراکین اسمبلی کو ہر سال الیکشن کمیشن میں ظاہر کرنے کی وہ جو ایک کمپلسری چیز ہے اس میں تھوڑی سی چھوٹ مل جائے. اچھا, یہ میں دیکھ رہا تھا یہ ایک صحافی ہیں غالباً سیف اوان صاحب اور نون لیگ سے غالباً کافی قریب ہیں. اکثر عظمہ بخاری صاحبہ کی جو پریس کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں. اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ امریکی گلوکارہ پیرس ہلٹن نے نتھیا گلی میں ڈبل ٹری جو ہائی ہلٹن کے نام سے 5 اسٹار ہوٹل کھول لیا. ہلٹن خاندان کے دنیا بھر میں کئی پرتعیش ہوٹلز ہیں. نتھیا گلی میں یہ ہوٹل لالا زار پارک کے قریب ہے. ہوٹل کے 110 کمرے اور 14 کشادہ سویٹ شامل ہیں. یہ امریکی سرمایہ کاری کی مثبت شروعات ہے. آئی ڈونٹ نو, کسی نے کچھ کہا تھا, ایک تو پڑھے لکھے نہیں اور وہ مجھے نہیں پتا, وہ تو اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں, ویسے میرے ذہن میں وہ چیز آئی تھی. اب یہ جو نتھیا گلی میں ہلٹن کھولا ہے یہ ڈبل ٹری ہلٹن کھولا ہے, یہ بیرن گروپ نے کھولا ہے. اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے خبر دی تھی. ممتاز مسلم صاحب ایک اوورسیز پاکستانی ہیں, دبئی میں ہوتے ہیں, یہ ان کا ذاتی پیسہ ہے, انہوں نے پیسہ لگا کے. اور یہ جو پروجیکٹ ہے ہلٹن والا یہ عمران خان کے دور کا ہے. اس وقت عاطف خان وہاں پہ وزیر سیاحت ہوتے تھے اور ابھی جب اس کی اناگوریشن ہوئی ہے اس پہ بھی انہوں نے عاطف خان کو بلایا ہوا تھا ہلٹن والوں نے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک پاکستانی کا پیسہ لگا اور یہ وہ پیرس ہلٹن جو ہے اس سے اس کا تعلق نہیں. یہ ڈبل ٹری ہلٹن جو ہے اس کی یہ یہاں پہ ہے شاخ ہے اور یہ اس کو جو پیسہ اس پہ جو لگایا ہے وہ ممتاز مسلم صاحب نے لگایا, جن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا افغانستان میں بھی ہوٹل ہے, ان کا عراق میں بھی ہوٹل ہے, افغانستان کا سب سے مشہور ہوٹل ان کا بیرن ہوٹل ہے, اسی طرح ان کا کربلا میں بھی ہوٹل ہے. اور انہوں نے یہ چیز مجھے بتائی کہ جب میں نے افغانستان کے اندر میری جو انویسٹمنٹ ہے اور عراق کے اندر جو میری انویسٹمنٹ ہے, اور اس وقت عراق جو ہے وہ ایک طرح سے جنگ زدہ علاقہ تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی مسائل اتنے وہاں پہ نہیں ہوئے جتنے مسائل مجھے پاکستان میں ہوئے, جتنا بیوروکریسی نے یہاں پہ تنگ کیا ہے. ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی بات تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور میں نے اپنے بلاگ کے اندر وہ چیز آپ سے شیئر کی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ملینز آف ڈالرز اپنے یہاں پہ انویسٹ کیے ہیں. تو یہ کوئی امریکی سرمایہ کاری نہیں آئی, یہ ممتاز مسلم صاحب ایک پاکستانی ہیں, یہ ان کا ہوٹل ہے, وہ اس کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں, اپنا پیسہ انہوں نے لگایا ہے. لیکن وہ یہاں تک تنگ آئے ہوئے تھے پاکستان کے نظام سے. جب انہوں نے یہ ہوٹل اب کمپلیٹ ہوا, میری خود ان سے بات ہوئی اور انہوں نے 2 ممالک کی مجھے مثال دے کے کہا کہ وہاں پہ ہمیں بیوروکریسی نے کبھی تنگ نہیں کیا, نہ افغانستان میں نہ عراق میں. یہاں پہ ہر چیز کے اندر تنگ کیا جاتا ہے. اور جب ہوٹل کھل جاتا ہے, اور ہلٹن ہوٹل بھی ہم نے اس لیے یہاں پہ کھولا, ہم نے بیرن نہیں کھولا, ہلٹن اس لیے کھولا کہ جی ہلٹن اب ایک بڑا نام ہے اور اس کی ایک بڑی چین ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ جی کبھی کوئی کمشنر صاحب کی ریکویسٹ آ گئی تو کبھی ڈی سی صاحب کی ریکویسٹ آ گئی. نہیں, ہم اسی طریقے سے چلائیں گے جو انٹرنیشنل اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. ویسے ہلٹن 70s تک یہاں پہ تھا, لیکن اس کے بعد ہلٹن نے پھر پاکستان سے غالباً اپنے کوئی آپریشنز وغیرہ موو آؤٹ کر لیے تھے, وہ مجھے کچھ بتا رہے تھے. لیکن یہ جو خبر دی گئی اور ساتھ انہوں نے تصویر میں وہ خوبصورت پیرس ہلٹن کی وہ بلانڈ بالوں والی کوئی لگائی ہوئی, آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ پیرس ہے بھی ہے یا نہیں بھی ہے, لیکن انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے. تو ان پیرس ہلٹن صاحبہ سے اس ہوٹل کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ممتاز مسلم صاحب کا بیرن گروپ کا یہ ہوٹل ہے. اچھا جی, آخر میں اس کا پاکستانی سیاست سے صحافت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن لالو پرساد یادو صاحب کا میں کلپ دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی بھارت کی سیاست میں اور ٹی ٹی ایم بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ٹی ٹی ایم نا, وہ کوئی اس طرح اس میں تیل مالش کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ تیل مالش کرنے والے, اور اس پہ پورے پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہنس رہے تھے. ان کا جی ہماری یہاں پہ سیاست میں ٹی ٹی ایم زیادہ ہو گئے, ان کا کام صرف تیل مالش کرنا ہے.
تو وہ پر پاکستان کی سیاست یا صحافت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ ٹی ٹی ایم انہوں نے کہا اور ان کا جی ٹی ٹی ایم بہت زیادہ ہو گئے. تو اینی وے اچھی بات ہے جی, پاکستان میں تو اس طرح کوئی ٹی ٹی ایم والا نہ صحافت ہے نہ ٹی ٹی ایم والی سیاست ہے, لیکن بھارت میں یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس مسئلے پہ قابو پاتے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.